ناظرین، سوچ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ شاہ کاظمی۔ ناظرین، سوچ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جو پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ویسٹ پہ کہ ویسٹ کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ ویسٹ کس کو کہتے ہیں؟ سمپلی میں یہ کہوں گا کہ ویسٹ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ ڈسکارڈ کر سکیں۔ اینی تھنگ ٹو بی ڈسکارڈیڈ تو ہم اس کو ویسٹ کہتے ہیں۔ ویسٹ کی کیا کیا اقسام ہیں، کیا آپ بتائیں ذرا اس کے بارے میں؟ اس کی اقسام بتانے سے پہلے میں کچھ ایجنسیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ویسٹ کو کیٹاگرائز کر رہی ہیں، جس طرح کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، وہ ویسٹ کو کیٹاگرائز کرتی ہے انٹو ٹو ٹائپس۔ ایک وہ ویسٹ ہے جو ہیزارڈوس ہے، جو 75% ہوتا ہے، اور ایک وہ ویسٹ ہے جو نن ہیزارڈوس ہے، جس کو ہم ہاؤس ہولڈ ویسٹ بھی کہتے ہیں، اس 75% ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ویسٹ کہاں کہاں جنریٹ ہوتی ہے؟ ویسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ پلیسز پہ جنریٹ ہو رہی ہے۔ ویسٹ ہاؤس ہولڈ بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے، انوائرمنٹ میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے، گلی محلوں میں جنریٹ ہو رہا ہے، ہاسپٹل سیٹنگس میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے ویسٹ۔ اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اتنی جگہ پر ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ کتنی پرسنٹ ویسٹ ہے وہ ہیزارڈوس ہے اور کتنے پرسنٹ نن ہیزارڈوس ہے۔ اب جو 25% ویسٹ ہے وہ ہاسپٹلس میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ہیزارڈوس ویسٹ ہے جو نقصان دہ ہے صحت کے لیے، جبکہ 75% جو ویسٹ ہے وہ نن ہیزارڈوس ہے، اس کو آپ ہاؤس ہولڈ ویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہاسپٹلس میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے، جو گھروں میں بھی جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ریزمبلنس رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ویسٹ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ ویسٹ کو مینیج کرنے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن بیسک اگر ہم بات کریں تو ویسٹ کو آپ مینیج اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے پہلے اس کو آپ کیٹاگرائز کریں کہ یہ ویسٹ ہے، یہ ہیزارڈوس ویسٹ ہے، یہ نن ہیزارڈوس ویسٹ ہے۔ اب ہیزارڈوس ویسٹ ہے، اس کو مینیج کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی شاپس ہو جاتی ہیں جو ہاسپٹل میں جنریٹ ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں جنریٹ شاپس ہو رہی ہیں، اس کے بعد سرنجز ہو گئے، دین ڈفرینٹ گلاسز ہوتے ہیں جو آپ ہیزارڈوس ویسٹ میں آتے ہیں، پھر پیتھولوجیکل ویسٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی اگر ہم بات کریں تو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں بھی ڈفرینٹ کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں تو وہ بھی ویسٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد گھروں کی اگر ہم بات کریں تو گھروں میں فروٹس جو گل سڑ جاتے ہیں وہ بھی ویسٹ میں آتے ہیں، پیپرز جنریٹ ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ کارڈ بورڈز جنریٹ ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہاؤس ہولڈ ویسٹ سے ریزمبلنس رکھتے ہیں۔ انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو انوائرمنٹ میں یہ ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے، ڈفرینٹ کمرشل لیولز پہ یہ ویسٹ جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں۔ پہلے تو یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ جہاں بھی کسی جگہ پر ویسٹ دیکھتے ہیں تو پہلے اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ ویسٹ کو آپ ویسٹ یہ ہیزارڈوس ویسٹ ہے، یہ نن ہیزارڈوس ویسٹ ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اسپیسیفکلی ہاسپٹلس کی بات کریں، ہاسپٹلس میں ڈفرینٹ پیتھولوجی لیبارٹریز ہوتی ہیں جہاں پر یہ ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر ڈفرینٹ ویسٹ ہوتے ہیں، اگر تو وہ شاپس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سرنجز ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ گلاسز ہیں، تو پھر اس کو ایک ڈفرینٹ کنٹینر میں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جب آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ کنٹینرز ہوتے ہیں، جیسا کہ ریڈ کلر جو ہے، ریڈ کلر کا کنٹینر یہ اسپیسیفکلی بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ویسٹ ہے۔ ریڈ کلر کے کنٹینر میں آپ وہ سرنجز اور وہ ویسٹ ڈالتے ہیں جس سے انفیکشن لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب دوسرا وہ جو کنٹینر یوز کرتے ہیں وہ یلو کلر کا کنٹینر ہوتا ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ انفیکشس ویسٹ ہے، اس میں شارپس نہیں یوز کرتے لیکن وہ انفیکشس ہوتا ہے۔ اب وہ انفیکشس کس سے ہو سکتے ہیں؟ وہ بیکٹیریا سے ہو سکتا ہے، وہ وائرس سے ہو سکتا ہے، وہ ڈفرینٹ فنگل پیتھوجن سے بھی ہو سکتا ہے ویسٹ۔ اب ایک براؤن کلر کا کنٹینر ہوتا ہے جس میں یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز سے جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ براؤن کلر کے کنٹینر میں رکھتے ہیں، اور ایک بلیک کنٹینر ہوتا ہے جس میں نن ہیزارڈوس ویسٹ، ڈفرینٹ پیپرز اور اس طرح کی چیزیں وہ اس کنٹینر میں رکھی جاتی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے جب آپ نے ان ویسٹ کو کیٹاگرائز کر لیا ہے کہ یہ نن ہیزارڈوس ویسٹ ہے اور یہ ہیزارڈوس ویسٹ ہے، اس کے بعد آپ نے پراپر اس کی کلیکشن بھی کر لی ہے، سیگریگیشن بھی اس کی ہو گئی ہے،
تو آپ نے اس ویسٹ کو پراپر اس کی پیکنگ کرنی ہوتی ہے اور لے کے جانا ہوتا ہے اس کی ڈسپوزل سائٹ کے اوپر. جب آپ اس کی ڈسپوزل سائٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر پراپر آپ لیبلنگ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس ویسٹ یہ ہزارڈس ویسٹ ہے, اس سے ڈفرینٹ انفیکشنز پھیل سکتے ہیں. اب جب انفیکشن پھیلنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس سے ڈیل کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں یا جو اس کو ڈسپوزل سائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو وہاں کے امپلائی ہوتے ہیں, ان کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا تو وہ ڈفرینٹ انفیکشنز ان کو اس سے لگ سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ امپلائی اس ویسٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بنا گلوز پہنے کرتے ہیں, جس سے شارپس ہوتی ہیں, سرنجز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انفیکشیس ویسٹ جنریٹ کر سکتے, انفیکشیس ویسٹ ہوتا ہے جو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں کی سیٹنگ سے. اب اس میں لیٹ سپوز ایک پیشنٹ آیا ہے, اس کو ایڈس تھا یا ہیپاٹائٹس تھا, اس طرح کے موذی مرض تھے, تو وہاں پر اس کی سرنجز کو پراپر ڈسکارڈ نہ کیا گیا ہو, اس میں وہ شارپس موجود ہوں, تو وہ شارپس اس انفیکشن کا ذریعہ بن سکتے ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جب اس کو پراپرلی گائیڈ نہیں کیا جاتا یا پراپرلی بتایا نہیں جاتا کہ یہ ویسٹ ہے, اس سے آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے پراپر گلوز پہننے ہیں, آپ نے پراپر اپنا لباس چینج کرنا ہے, آپ نے ماسک پہننے ہیں, تو وہ بنا ان چیزوں کی پریکاشنز لیے بغیر ان ویسٹ کو ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پرک لگ سکتا ہے ان سرنجز سے. تو وہ ہیپاٹائٹس اس پیشنٹ کو تھا جس سے وہ سرنج استعمال کی گئی ہے, ان کو ایڈس بھی ہو سکتے ہیں, ان کو وہ انفیکشن لگ سکتا ہے. اسی لیے پراپر کاؤنسلنگ, پراپر جو ٹریننگ ہے ان پرسنس کی وہ ہونا ضروری ہے. اب جب وہ ٹرینڈ پرسنز ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس ویسٹ کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. اب جب وہ بہت ہی کیئرفلی اس ویسٹ کو اپنی ڈسپوزل سائٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں پراپر کنٹینرز کے اندر, تو پھر اس کو ڈسپوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دوسری بات یہ آتی ہے کہ ڈسپوزل سائٹ ود ان دا فیسیلٹی ہے. لیٹ سپوز اگر ایک ہاسپٹل جنریٹ کر رہا ہے ویسٹ, تو جو شارپس ہوگی, جو انفیکشس ویسٹ ہوگا, وہ اس کو انسنریٹ کرتے ہیں. اب جو انسنریشن پلانٹ ہے وہ ود ان دا فیسیلٹی ہونا چاہیے, وہ وہاں پر اس ڈسپوزل سائٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر تو وہ نان ہیزارڈس ویسٹ ہے تو وہ پھر اس کی پراپر پیکنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھتے ہیں, وہ پھر اس کی ڈسپوزل اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکول اس ڈسپوزل سائٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے ہاسپٹل سے ریلیٹڈ. اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں تو انوائرمنٹ میں ویسٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ایک دوسرا میتھڈ ہے لینڈ فلنگ. دین اس کے بعد کمپوسٹنگ ہے, کمپوسٹنگ کے بعد انرٹائزیشن ہے. جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں ان کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں اور اپنے کچھ ان کے نقصانات بھی ہیں. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ بڑا ہی اچھا سوال کیا, ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے کیا فائدے ہیں. دیکھیے لاسٹ میں ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 2 ملین ہے, اور وہ 2 ملین پاپولیشن ہے وہ 1000 ٹن میونسپل ویسٹ پر ڈے جنریٹ کر رہی ہے. جب اتنا ویسٹ ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی تو پراپر میتھڈس چاہیے. جب آپ اس کو مینیج کریں گے, ایک پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک تو انوائرمنٹل پلیوشن نہیں ہوگی, جو لوگ وہاں پر کھل کے سانس لے سکیں گے. دوسرا, وہاں پر جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس سے آپ کا واٹر جو ہے وہ پلیوٹ نہیں ہوگا, جو لوگ پانی پی رہے ہیں اب وہ کنٹیمینیٹ نہیں ہوگا. اب ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں آرسینک جو ایک پلیوٹنٹ ہے, کیمیکل پلیوٹنٹ ہے, میٹل ہے, وہ پانی میں پایا گیا تھا جو کینسر کاز کرتا ہے. اب اس طرح کی چیزوں کو جب مینیج کیا جائے گا تو ایک تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ سیف رہے گی, دوسرا انوائرمنٹل پلیوشن نہیں ہوگی, لوگ سیف رہیں گے, اور اس کے بعد استھیٹیکلی بھی اچھا ہوتا ہے کہ ایک مطلب دکھنے میں بھی پریزنٹیبل ہے کہ اگر باہر سے آپ غیر ممالک سے بھی کوئی لوگ آتے ہیں تو وہ بھی یہ دیکھ کے کہیں گے کہ پاکستان ہے تو یہ صاف ہے. تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ مختلف فوائد ہیں. اگر ہم ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ٹائم اس کے اوپر لگ سکتا ہے, لیکن اس کے یہی فائدے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ استھیٹیکلی بھی اچھا ہے, ڈفرینٹ جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی نہیں پھیل رہی, انوائرمنٹ بھی ہمارا صاف ہے. اچھا, آپ عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام کے لیے آخری میسیج چھوڑنے سے پہلے میں جو میتھڈس ہم نے جس پر بات کی تھی وہ سمپلی اگر میں
ان کے اوپر بریفلی کچھ بتانا چاہوں تو اچھا ہوگا. جیسا کہ میں نے ہاسپٹل ویسٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ اس میں انفیکشس ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. وہ ایسا ویسٹ ہوتا ہے جس کو آپ دوبارہ سے ری یوز نہیں کر سکتے. تو جو ٹیکنیک میں نے بات کی تھی انسنریشن بھی کنٹرولڈ انسنریشن ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسنریشن ہے کیا. انسنریشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ہزارڈوس ویسٹ ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, آپ اس کی پراپر پیکنگ کرتے ہیں, پراپر لیبلنگ کرتے ہیں اور انسنریشن پلانٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہاں پر وہ کنٹرولڈ انسنریشن ہونی چاہیے جس کا ٹیمپریچر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. اگر تو انسنریشن کنٹرول نہیں ہے, پراپر انسنریشن نہیں ہے, تو جو انسنریٹر پلانٹ ہوتا ہے اس کی چمنی سے وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ باہر فضا کی طرف پلیوٹ کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر انوائرمنٹل پلیوٹنٹ آپ کی ایئر میں مکس ہو رہے ہوتے ہیں. جب وہ ایئر میں مکس ہوتے ہیں انوائرمنٹل پلیوٹنٹس, ڈفرینٹ انوائرمنٹل پلیوٹنٹس ہوتے ہیں. اگر تو پلاسٹک ہے آپ اس کو انسنریٹ کر رہے ہیں تو وہ پولی وینائل کلورائڈ ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ ڈائی آکسائڈ جو فیورنس پلیوٹنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ریلیز ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی, جس سے امیون ڈس آرڈرس وہ بھی ہو سکتے ہیں, سینٹرل نروس ڈس آرڈرس بھی ہو سکتے ہیں. اس سے شارٹ ٹرم اگر ہم ایکسپوجر کی بات کریں جو لیس دین 800 ڈگری سینٹی گریڈ انسنریشن کنٹینیوسلی رہے تو اس کی لیژنز بھی کاز کر سکتا ہے. جب اس طرح کی پرابلمز ہو رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پراپر انسنریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, کنٹرولڈ انسنریشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک دوسرا میتھڈ ہے لینڈ فلنگ, جس میں آپ سارے کے سارا ویسٹ پراپر لیبل کرتے ہیں, پراپر آپ اس کو مینیج کرتے ہیں تھرو ٹرانسپورٹ کے ذریعے. آپ اس کو ٹرانسپورٹ اسٹیشن تک لے کے جاتے ہیں اور ایک لینڈ فلنگ کے تھرو اس ویسٹ کو آپ بری کر دیتے ہیں. اب لینڈ فلنگ میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اب لینڈ فل کے لیے ہمیں وہ ایریاز دیکھنے چاہیے جو آبادی سے بہت دور ہوں, ایئرپورٹ سے بہت دور ہوں, اور ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو پراپر چار دیواری کے اندر بند ہو. وہاں پر آپ ایک گڑھا کھودیں گے جو ویسٹ کے اکارڈنگ اس کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ ہوگا, اس میں آپ اپنا ویسٹ بری کریں گے. لیکن ویسٹ کو بری کرنے سے پہلے, لینڈ فلنگ کرنے سے پہلے آپ اس کی پراپر لائننگ دیکھیں گے. پراپر لائننگ دیکھیں گے. اب لائننگ میں دیکھنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کا واٹر ٹیبل کتنا ہے. جب آپ پراپر ویسٹ کو وہاں پر ڈسپوز کر رہے ہوتے ہیں تو واٹر ٹیبل چیک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر پانی بہت ہی نزدیک ہے اور آپ وہاں پر ویسٹ کو لینڈ فل کر رہے ہیں, لینڈ فلنگ کے لیے ویسٹ کو آپ لے کے گئے ہوئے ہیں, تو وہ واٹر کو کنٹامینیٹ کر سکتے ہیں. اور وہی واٹر جب وہ لوگ وہاں کے جو رہائشی ہوں گے وہ یوز کریں گے, اس میں ڈفرینٹ میٹلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتے, جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی پراپرلی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لائننگ کر رہے ہیں تو کلے سے آپ اس کی لائننگ کریں. اب کلے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو ویسٹ کے اندر جتنا بھی لیکوڈ ہوتا ہے یا موئسچر ہوتی ہے وہ اس کو آبزرو کر لیتا ہے. جب وہ آبزرو کر لے گا تو آپ کا واٹر ٹیبل کنٹامینیٹ نہیں ہوگا. دوسری سینس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب لینڈ فلنگ کی جاتی ہے تو لیچیٹ کلیکشن سسٹم ہونا چاہیے. آپ کی جتنا بھی لیچیٹ ہوگا, جو لیکوڈ ہوگا وہ نیچے کلیکٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ گیسز جنریٹ ہوتی ہیں, ان گیسز کو کلیکٹ کر کے آپ بینیفیشیل پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ لینڈ فلنگ تھا. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کمپوسٹنگ کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کمپوسٹنگ جب کرتے ہیں تو یہ موسٹلی دیہاتوں میں اکثر کی جاتی ہے, لیکن ان کو اس چیز کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ نہیں معلوم ہوتا. بس وہ کر تو رہی ہے لیکن اویئرنیس نہیں ہے. سوری. جب ویسٹ کو سمپلی یہ کیا جاتا ہے کہ ایک لیئر بناتے ہیں, لیئر میں آپ جتنے بھی پتے ہوتے ہیں جو آرگینک ویسٹ ہوتے ہیں اس کی لیئر بنا لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ویسٹ آپ بنا لیتے ہیں اور اس کو پراپر کور کر دیتے ہیں. وہاں پر سن لائٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے, اس میں بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ ایکٹیویٹی ایک تو والیوم ریڈیوس ہوتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد آپ اس ویسٹ کو کھیتوں میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کو ایز اے فرٹیلائزر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے انرٹائزیشن کی بات کی تھی. انرٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سیمنٹ کے بلاکس بنائے جاتے ہیں جس میں 65% ویسٹ ہوتا ہے, 15% سیمنٹ ہوتی ہے, دین 5% واٹر ہوتا ہے اور 15% لائم ہوتا ہے. اس میں آپ پراپر اس کی لائننگ کر لیتے ہیں اور اس میں اپنا ویسٹ آپ رکھ دیتے ہیں, اس کو پراپرلی بند کر دیتے ہیں. یہ پری ٹریٹمنٹ کچھ پروسیجرز ہیں تاکہ آگے کنٹامینیشن نہ ہو. اب یہاں پر بات آتی ہے اتنی ساری ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس, تو ہم یہ کر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان جو ہے اکثر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر انرجی کرائسس ہے.
تو اس ویسٹ کو مینیج کرنے کے یا ڈیل کرنے کے ایکچوئل میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنلی بھی اس کا فائدہ ہے، نیشنلی بھی اس کا فائدہ ہے. دیکھیں باہر کے انویسٹرز ہیں، وہ یہاں پر آ کر انرجی جنریٹ کرنے کے لیے پلانٹس انسٹال کر رہے ہیں. اگر آپ ہمارے ملک میں جتنا ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے، یہ تو اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں، جتنا بھی ملک میں ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج کر سکیں تو اس سے بایو ڈیزل آپ بنا سکتے ہیں، اس سے آپ الیکٹرکسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. اب ویسٹ واٹر کی اگر ہم بات کریں، ویسٹ واٹر سے بھی الیکٹرکسٹی جنریٹ ہو سکتی ہے بائی یوزنگ ڈفرینٹ فیول سیلز. تو یہ فیول سیل کا کنسیپٹ خیر ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی یوز کرتے ہوئے، ویسٹ واٹر کو یوز کرتے ہوئے الیکٹرکسٹی بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے انرجی کا جو بحران ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے انوائرمنٹل پولیوشن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں، اب یہاں پر جتنا بھی ویسٹ چل رہا ہے، اب دیکھیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہاں پر ہر لوگ جو ہے وہ اپنی ذات کو لے کر سوچتے ہیں. اگر اپنی ذات سے ہٹ کر آپ دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ ان چیزوں کو لے کر اچھے سے چل سکتے ہیں. اب کوئی بھی انڈیویجولی اگر یہ دیکھے کہ میں یہاں پر گند پھیلا رہا ہوں تو اس سے دوسروں کو کیا نقصان ہوگا، تو اس کی جب یہ سوچ چینج ہو جائے گی تو دوسرے لوگ اس انفیکشن سے بچ سکتے ہیں، دوسرے لوگ آگے ڈفرینٹ جو ڈیزیزز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. تو لاسٹ میں سمپلی یہی میسج دینا چاہوں گا ہماری عوام کے لیے نہیں بلکہ ہر انڈیویجول جو یہاں پر رہ رہے ہیں، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو ہم سب کے لیے. تو ایک تو ویسٹ کو مینیج کرنے کے لیے پراپر پروٹوکولز ہونے چاہیے کہ آپ نے ویسٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے بعد پراپر کمپینز ہونے چاہیے کہ آپ نے ویسٹ مینیج کرنے کے لیے کیا کمپین چلانی ہے. اب یہ چیز صرف علاقوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، پورے ملک میں جہاں پر کالجز ہیں، جہاں پر یونیورسٹیز ہیں، جہاں پر اسکول لیول کے اوپر بھی یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اب دیکھیں باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں باقاعدہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ویسٹ ہے، یہ شارپس ہے، اس سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، اس سے نہیں. ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اگر ہمارے سلیبس میں یہ چیز ایڈ کر دی جائے کہ یہ ویسٹ ہے کیا، اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، بچوں کو سٹارٹ سے پڑھانا چاہیے. اب جب بچہ سٹارٹ سے ہی اس کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بھی اسی طرح سے ویسٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دوسرے انفیکٹ ہوں یا نہیں ہوں. تو انڈیویجول لیول پہ بھی یہ ایفرٹ ہونی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ پراپر اس کے لیے کمپینس چلائیں، پراپر سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائیں، پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ ویسٹ کم سے کم جنریٹ ہو. جتنا جنریٹ ہو رہا ہے ان کو یوز کرنے کے طریقے، ری یوز کرنے کے طریقے بھی بتانے چاہیے. لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس ایک پیج ہے، ڈفرینٹ پیجز جو ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ پین ہے آپ کے پاس جو اس وقت پین ہے، آپ اس کی پلاسٹک ہے، اس کو مت پھینکیں، اس میں سمپلی آپ نب چینج کر لیں تو وہ بھی ویسٹ ایٹ لیسٹ کم ہو جائے گا نا. تو ہمیں یہی ہے کہ اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے. تو آپ کے جو پروگرام ہے سوچ، اس کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اپنی سوچ کو چینج کیجئے. جب آپ سوچ کو چینج کریں گے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہم ویسٹرن کنٹریز کی ایگزامپل دیتے ہیں، کل کو لوگ ہمارے ملک کی ایگزامپل دیں گے. جی بہت شکریہ، تھینک یو. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا شاہد کی بات کہ بدلے کی سوچ، بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا ہے عوام کے لیے. تو ہمارے اسی سوچ پروگرام میں یہی سلوگن ہے ہمارا کہ بدلے گی سوچ تو بدلے گا پاکستان. تو ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا چاہیے. ایک ایسا ہی پروگرام لے کے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.